قابل احترام میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام مدرسہ علوم عائشہ للبنات کا پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ اس گھر میں ایک عرصے سے قرآن پاک کی تعلیم اور علوم قرآنیہ کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی برادر مکرم مولوی محمد یوسف صاحب جو بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، ہمارے اچھے شہر کے علماء میں اور نوجوانوں میں ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، اور پھر ان کے والد محترم بھائی محمد ایوب صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میرا ان سے کافی پرانا تعلق ہے، ماشاءاللہ درد دل رکھنے والے، دین سے محبت رکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں۔ آج پتہ چلا کہ الحمدللہ ہمارے بھائی ایوب صاحب کی سرپرستی میں یہ ایک اچھا اور شاندار معیاری مدرسہ للبنات چل رہا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترم بھائی ایوب صاحب کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ پہلے ان کی اہلیہ محترمہ بچیوں کو پڑھاتی رہی، یقیناً یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ، محترم ایوب صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ، اور اب ان حضرات نے ماشاءاللہ اپنی اولاد کو علم سے نوازا، اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنی بچیوں کو پڑھایا۔ ماشاءاللہ اب ان کی صاحبزادیاں ہیں، ہماری بیٹیاں جو ماشاءاللہ یہاں پر پڑھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر برکتیں عطا فرمائے۔ مولوی صاحب اور دیگر احباب جو بھی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے نعتیہ کلام، منظوم کلام سنے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی انشاءاللہ مختصر گفتگو موقع کی مناسبت سے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کی کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں اور خوش نصیب امت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے ہمیں جو نبی عطا فرمائے، وہ نبی بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء بنایا، بلکہ امام الانبیاء بنایا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار بھی ہیں، تمام نبیوں کے امام بھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے جس کتاب کو نازل فرمایا، جسے قرآن کریم اور فرقان حمید کہا جاتا ہے، جو ماشاءاللہ ان مدرسوں میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، جو مدرسہ علوم عائشہ للبنات میں اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ نے ہماری اس کتاب کو بھی تمام آسمانی کتابوں کا سردار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتابوں میں اس کتاب کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا، اور اللہ کا قرآن جو اللہ کا کلام بھی ہے، جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود تلاوت فرمایا، خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا، اور پھر اس امت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے ہمیں جو دین عطا فرمایا، یہ دین بھی کامل، اکمل اور مکمل دین عطا فرمایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کامل، اکمل اور مکمل بنا کر ورضیت لکم الاسلام دینا، اور پسند فرما کر تمہیں عطا فرمایا یہ دین محمدی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پسند فرما کر، منتخب فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا۔ اب میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بھائیوں، ہم سب کی مکمل کامیابی اسی دین میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے۔ ہماری مکمل کامیابی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اور اپنے نبی کے پاکیزہ طریقوں میں ہے۔
اگر ہم اللہ کے قرآن کا راستہ چھوڑ کر، نبی کی سنتوں کا راستہ چھوڑ کر، اس دین کا راستہ چھوڑ کر چلیں گے تو دنیا میں بھی ناکام ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ناکام ہو جائیں گے۔ ان مدارس میں جو محنت ہو رہی ہے، ماشاءاللہ مختلف جگہوں پر مدرسے چل رہے ہیں، آپ کے اس علاقے میں بھی یہ مدرسہ علوم عائشہ للبنات جو چل رہا ہے، ان مدرسوں میں اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ امت کو کامیابی کا راستہ دکھا دیا جائے کہ حقیقی کامیابی اللہ نے اپنے قرآن میں رکھی ہے، حقیقی کامیابی اللہ نے اپنے نبی کے طریقوں میں رکھی ہے، حقیقی کامیابی اللہ نے اپنے اس عظیم دین میں رکھی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ہماری جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے وہ اللہ نے اپنے دین میں رکھی، اللہ نے اپنے قرآن میں رکھی اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں اس قرآن کی قدر کرنی ہے۔ اگر اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کا علم حاصل کریں، ہم اللہ کے قرآن کو پڑھا کریں، اس کو پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا کریں، اپنی بچیوں کو مدرسۃ البنات میں بھیجیں کہ ہماری بچیاں قرآن کے زیور سے محروم نہ رہیں، دنیا کا زیور ملے نہ ملے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تو فانی چیز ہے، لیکن دین کے علم کا زیور، قرآن کے علم کا زیور اگر ہم نے اپنی بچیوں کو عطا نہیں کیا تو یہ سب سے بڑی محرومی، دنیا کی بھی محرومی، آخرت کی بھی محرومی ہے۔ تو اللہ کے قرآن کے علم کا زیور عطا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ مدرسۃ البنات ہیں بچیوں کو پڑھانے کے لیے، مدرسۃ البنین ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ کہ جن کے بچے الحمدللہ قرآن پڑھ گئے، اللہ کا دین پڑھ گئے، وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرما کر دنیا کے افضل انسان کا تعارف کروایا کہ پوری کائنات میں سب سے افضل انسان، سب سے اعلیٰ انسان کون ہے۔ اگر ہم آپس میں مذاکرہ کریں، خواتین آپس میں پوچھیں کہ اس امت میں سب سے افضل اور کامیاب انسان کون ہے، شاید ہمارا جواب یہ ہوگا کہ افضل اور کامیاب انسان وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کے منصب ہیں، دنیا کے عہدے ہیں، جو دنیا کی گاڑیوں کا مالک، بنگلوں کا مالک، جو دنیا کے نقشوں کا مالک، جو فیکٹریوں کا مالک ہے، جو علاقے کا بڑا چودھری ہے، وہ بڑا کامیاب انسان ہے۔ اور مائیں بہنیں سمجھیں گی کہ جن کے پاس زیادہ زیورات آ گئے، جن کے پاس عالیشان گھر آ گیا، جن کے پاس گھر میں نوکر چاکر اور ماسیاں، یہ بڑے کامیاب انسان ہیں۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آئیے اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل انسان کون ہے، سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، سب سے کامیاب انسان کون ہے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ میری امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ کامیاب انسان نہ دنیا کا مال والا ہے، نہ دولت رکھنے والا، نہ منصب اور عہدے رکھنے والا، نہ دنیا کے نقشے رکھنے والا، بلکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ تو میری بیٹیوں جو یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہیں، آپ میری بچیوں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں امت میں سب سے افضل بچیاں ہیں۔ امت کی تمام بچیوں میں آپ سب سے افضل بچیاں ہیں۔ میری وہ بہنیں جو پڑھا رہی ہیں، امت کی ساری خواتین میں آپ سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے منتخب کیا، قرآن پڑھانے کے لیے منتخب کیا، اور آپ کی فضیلت، آپ کا درجہ، آپ کی عظمت و عزت کوئی عالم نہیں بتا رہا، کائنات کے امام نے بتایا، کائنات کے سرتاج نے بتایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس امت میں سب سے افضل یہ انسان ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ کے قرآن سے تعلق کو مضبوط رکھیں، کبھی بھی شیطان کی باتوں میں آ کر مدرسے کو نہ چھوڑا کریں، مدرسے سے چھٹیاں نہ کیا کریں، بلکہ لگن کے ساتھ اللہ کے قرآن کو پڑھتی رہیں۔ انشاءاللہ یہی اللہ کا قرآن آپ کو فضیلت عطا کرے گا،
عظمت و عزت عطا کرے گا. آپ کی آنے والی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا قرآن ہی میری ماں اور بہنوں اس دنیا میں بھی کام آتا ہے, آخرت میں بھی کام آتا ہے. اگر ہم نے اس قرآن کی قدر کر لی, اللہ کے قرآن کی قدر کر لی, اللہ کے دین پر عمل کر لیا, تو انشاءاللہ ہماری دنیا سرخرو ہو جائے گی, ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی بنا دے گا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سکون کی دولت عطا فرمائے گا. آج جو ہمارے معاشرے میں ہمیں بگاڑ نظر آتا ہے, جو پریشانیاں نظر آتی ہیں, جو گھروں کے اندر ہمیں ناچاکیاں نظر آتی ہیں, جو گھروں میں ہمیں مسائل نظر آتے ہیں, مختلف خاندانوں کے مختلف مسائل نظر آتے ہیں, یہ کیوں ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ کے قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا. اللہ کے قرآن کو ہم نے غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا. جب اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جائے گا, اللہ کے قرآن کی گھروں میں تلاوت نہیں ہوگی, اور جب اللہ کے قرآن پر عمل نہیں ہوگا, جب گھر کی مستورات اللہ کے قرآن سے محبت نہیں کریں گی, مہینوں مہینوں قرآن کو غلافوں میں بند کر کے الماریوں میں سجا دیا جائے گا, تو کہاں سے اس گھر پر اللہ کی خیر آئے گی؟ کہاں سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا؟ پھر اس گھر میں کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ میری ماں اور بہنوں, ہم نے خود اللہ کی برکتوں کو دور کر لیا, ہم نے خود اللہ کی رحمتوں کو دور کر لیا, کیونکہ اللہ کے قرآن سے تعلق ختم ہو گیا. اللہ کے قرآن کی تعلیم سے ہم محروم ہوتے چلے گئے. ہم دنیا داری میں لگ گئے, دنیا کی محبت میں لگ گئے, فیشن پرستی کے دل دادا ہو گئے, ہم دنیا کی محبت میں ایسے گرفتار ہو گئے, ہم نے اپنی کامیابی کا راستہ بلا دیا, اور ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کے اسباب آئیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, دنیا کا مال و متاع آئے گا, دنیا کے عیش و عشرت کے سامان آئیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی, ہماری دنیا میں عزت ہوگی. لیکن نہیں میری بہنوں اور بیٹیوں, یہ خام خیالی ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. یہ دنیا کی عارضی لذتیں, یہ دنیا کی عارضی عیش و عشرت کی چیزیں, یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں. اللہ نے ان میں سکون اور راحت نہیں رکھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ نے دلوں کا اطمینان اپنے نام سے وابستہ رکھا ہے, اپنے دین سے, اپنے قرآن سے وابستہ رکھا ہے. ہمارے گھروں میں جو خیریں آئیں گی, جو برکتیں آئیں گی, جو عظمتیں آئیں گی, وہ اللہ کے دین کے صدقے, اللہ کے قرآن کے ذریعے سے, اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے, تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو نزول ہوتا ہے. ایک بڑی جماعت آسمان سے رحمت کے فرشتوں کی آسمان دنیا پر اترتی ہے, اور وہ رحمت کے فرشتے تلاش کرتے ہیں ایسی جگہ کو کہ جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو, اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو. یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, اور تلاش کرتے ہیں کہ وہ گھر مل جائے جس گھر میں اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو, وہ جگہ مل جائے, وہ دکان مل جائے, وہ علاقہ نظر آ جائے جہاں پر کوئی انسان اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو, اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہو. روایت میں آیا کہ جب ان فرشتوں میں سے کسی ایک جماعت کو وہ گھر نظر آ جاتا ہے کہ جس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, اس گھر میں گھر کا کوئی فرد ہے یا گھر کی کوئی ماں بہن بیٹی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, فرمایا کہ وہ فرشتے اپنے دوسرے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں, آؤ بھائی ہمیں ہماری منزل مل گئی, آ جاؤ بھائی ہمیں فلاں گھر مل گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلیمان کالونی کے اندر ایک گھر ہے جس گھر کے اندر فلاں بیٹی ہے, فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بہن ہے, فلاں کی اہلیہ ہے, وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے. آؤ بھائی آؤ, وہ رحمتوں والا گھر ہمیں مل گیا, آ جاؤ بھائی ہمیں ہماری جگہ مل گئی. لہذا فرمایا کہ رحمت کے فرشتوں کی جماعت اس گھر میں نزول کر جاتی ہے. اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس گھر پر جنت سے ایک نور کا خیمہ آتا ہے جو سایہ فگن کر دیا جاتا ہے. وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہاں پر جنت سے نور کا خیمہ آیا اور سایہ فگن ہو گیا. اور پھر یہ فرشتے بھی آ گئے, رحمت کے فرشتے ہیں, اس گھر میں نزول فرماتے ہیں. جب رحمت کے فرشتے اس گھر میں آ گئے تو اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برس گئی, اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو گیا. اب فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں موجود رہتے ہیں.
اور جہاں پر رحمت کے فرشتے آ گئے شیطان وہاں سے بھاگ گیا، نحوست وہاں سے چلی گئی، بے برکتی وہاں سے چلی گئی، خرابیاں وہاں سے چلی گئی کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں آ گئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنی دیر تک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کوئی ماں بہن بیٹی یا کوئی بھی مرد ہے جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جتنی دیر قرآن کی تلاوت چلتی رہتی ہے، جنت سے آیا ہوا نور کا خیمہ بھی سایہ فگن رہتا ہے اور رحمت کے فرشتے بھی موجود رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کو سنتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ تلاوت کرنے والا مرد و عورت، وہ بہن بیٹی جب اپنے قرآن کی تلاوت کو مکمل کر لیتی ہے، ایک پارہ پڑھنا تھا یا آدھا پڑھنا تھا یا ایک پاؤ پڑھنا تھا، اس نے اپنا پڑھ کر قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیا، قرآن کی تلاوت مکمل ہو گئی، تو پھر رحمت کے فرشتے بھی واپس چلے جاتے ہیں، وہ جنت سے آیا ہوا نور کا خیمہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ اگلے دن پھر اسی طرح فرمایا کہ جب یہ قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، جنت سے نور کا خیمہ بھی آ جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا بھی نزول ہو جاتا ہے۔ اب روز روز جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہے، وہ روز رحمت کے فرشتوں کا اس گھر میں نزول ہو رہا ہے، جنت سے نور کا خیمہ بھی آ رہا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگوں کا گھر ہوگا کہ جہاں پر روزانہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ وہ خوش نصیب بچیاں ہیں جو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں کو رحمت کا گھر بنا رہی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کہ اگر ہم نے اپنے گھر کو نورانی بنانا ہے، اپنے گھر کو رحمت والا گھر بنانا ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں برکتیں چاہیے، راحتیں چاہیے، اطمینان و سکون کی دولت چاہیے، تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے گھروں میں اللہ کا قرآن پڑھا کریں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہوں، ہماری بہن بیٹیاں قرآن پڑھنا جانتی ہوں، ان مدرسوں میں آ کر اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ بھی آ کر پڑھیں۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے میں کوئی حجاب کی بات نہیں ہے، یہ تو ہر عمر میں پڑھ سکتے ہیں، ہر عمر میں۔ صحابہ کرام بعد جو بڑی عمروں میں اسلام لائے، انہوں نے اس وقت اللہ کا کلام سیکھا، دین سیکھا۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں اللہ کے قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور یہی اللہ کا قرآن اور اللہ کے قرآن کی تلاوت اور اللہ کے قرآن پر عمل کرنا آخرت میں بھی کام آئے گا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس 50-60 سال کی زندگی میں لگ کر کہیں آخرت کو فراموش نہ کر بیٹھیں، کہیں اللہ کو ناراض نہ کر لیں۔ یہ دنیا کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اللہ نے اس لیے یہ دنیا کی زندگی دی کہ یہاں پر محنت کرو، تیاری کرو، آخرت کے لیے زاد راہ جمع کر لو، توشہ جمع کر لو، تاکہ وہ کبھی نہ ختم ہونے والی تمہاری زندگی بن جائے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ یہی اللہ کا قرآن ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جانا تو بھائی سب نے ہے نا، کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جب اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو اپنے پاس بلا لیا، سب سے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا، تو ہم بھی چلے جائیں گے، ہر انسان نے جانا ہے۔ فرمایا جب قبر میں انسان کو دفنا دیا جاتا ہے تو حساب کتاب والے فرشتے آتے ہیں، لیکن اگر اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے قرآن کی قدر کی ہوتی ہے، اس انسان نے، یہ چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جوان ہے یا بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، اگر اس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے قرآن سے محبت کی ہوگی، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہوگا، اللہ کے قرآن پر عمل کیا ہوگا، اللہ کے قرآن کے مدرسوں کو چلایا ہوگا، اللہ کے قرآن کے مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، تو روایت میں آیا کہ جب اس کو دفنا کر سب چلے جا رہے ہوں گے تو اللہ کا قرآن کا علم اس کے ساتھ ہوگا۔ جب حساب کتاب لینے والے فرشتے آئیں گے اپنے روب و جلال کے ساتھ اس سے حساب لینے کے لیے، روایت میں آیا یہ اللہ کا قرآن کھڑا ہو جائے گا اور کھڑے ہو کر ان کو کہے گا خبردار، تمہیں سختی کرنے کی
اجازت نہیں، میں اللہ کا قرآن ہوں، مجھے پہچانو میں اللہ کا قرآن ہوں۔ یہ انسان جو آج آیا ہے یہ دنیا میں میری قدر کیا کرتا تھا، یہ خاتون جو آج ایک قبر تیرے حوالے ہوئی ہے یہ خاتون وہ ہے جو مجھے پڑھا کرتی تھی، میری تلاوت کیا کرتی تھی، لہٰذا تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں، فرشتوں تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ اللہ کا قرآن اس انسان کو تسلیاں دے گا، اس میت کو تسلیاں دے گا، اس مرد و عورت کو تسلی دے گا کہ پریشان مت ہونا، میں اللہ کا قرآن ہوں، تو نے دنیا میں میری لاج رکھی، آج میں تیری لاج رکھوں گا، میں قرآن ہوں، تو دنیا میں میرا پاسبان بنا رہا یا پاسبان بنی رہی، آج میں تیرا پاسبان بن گیا، میں اللہ کا قرآن ہوں، تو دنیا کے اندر میرے مدرسوں کو چلاتا رہا، میرے مدرسوں کو چلاتی رہی، تم مدرسۃ البنات میں اپنی بچیوں کو بھیجتے رہے، خود بھی قرآن سے محبت کرتے رہے، اپنی بچیوں کو بھی قرآن کا علم دیتے رہے، لہٰذا تم نے دنیا میں مجھ سے محبت کر رکھی، مجھ سے تعلق کو قائم رکھا، نسبت کو برقرار رکھا، آج وہ نسبت اس قبر میں بھی کام آئے گی، وہ قرآن کی محبت یہاں بھی کام آئے گی، لہٰذا وہاں پر یہ قرآن اس انسان کے لیے پاسبان و محافظ بنے گا، اس کے بعد یہ اللہ کے حضور پہنچے گا اور جا کر عرض کرے گا، یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، یہ فلاں انسان، یہ فلاں مرد، یہ فلاں خاتون اپنی دنیا کی زندگی گزار کر قبر میں آ چکا ہے، قبر میں آ چکی ہے، یا اللہ اس نے دنیا میں میری قدر کی، یا اللہ میرے مقام کو سمجھا، میری عزت کو سمجھا، یا اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ہاں میرے قرآن تیری سفارش کو رد نہیں کیا جا سکتا، تمہاری سفارش قبول کی جاتی ہے، چنانچہ یہ اللہ کا قرآن واپس آئے گا اور نرم گرم بستر لے کر واپس آئے گا، اور پھر اللہ سے یہ دعا کرے گا اور اس قرآن کی سفارش سے اس قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کو کھول دیا جائے گا کہ جہاں پر یہ میت یہ مرد ہے یا عورت آرام سے وہاں پر رہے، نرم گرم بستر لگ جائیں گے، اور اس قرآن کی برکت سے حدیث میں آیا اس جنت میں اس قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا، اس قبر کے اندر جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہوں گی۔ میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ کن کو اعزاز ملے گا؟ قرآن پڑھنے والوں کو، کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کے حکم کے مطابق نماز کو قائم کیا، قرآن کے حکم کے مطابق پردے والی زندگی گزاری، قرآن کے حکم کے مطابق حیا والی زندگی گزاری، قرآن کے حکم کے مطابق گھر کے حقوق کا خیال رکھا اور آپس کے تعلق کا خیال رکھا، اپنے معاشرے میں عزت کے ساتھ اور دین کے مطابق اپنی زندگی کو بنایا ہوگا، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو زندہ کیا ہوگا، ان انسانوں کو، ان خواتین کو، ان مردوں کو یہ اعزاز ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا میری ماں اور بہنوں کہ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے جو دنیا میں بھی سکون کی دولت عطا کرے گا، اس کے ذریعے سکون ملے گا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ عزتیں، عظمتیں، راحتیں، برکتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ پھر جب قبر میں ہم چلے جائیں گے، سب نے جانا ہے، وہاں پر بھی یہی اللہ کا قرآن ہمارے لیے روشنی بن جائے گا، سفارشی بن جائے گا، ہماری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور پھر جب آخرت کا دن ہوگا، ساری دنیا کے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پکار رہا ہوگا، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، یا اللہ میرا بھلا ہو جائے، میرا کیا بنے گا، میرے لیے کوئی سامان بن جائے، کوئی عافیت کی شکل نکل آئے۔ قیامت کا دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ یہی قرآن مجھے اور آپ کو جگا رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اس دن کو یاد کرو، اس دن کو یاد کرو۔ وہ قیامت کا دن ہے جہاں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، ہر مرد و عورت نے اس میدان محشر میں جمع ہونا ہے۔ اس میدان محشر کا عالم یہ ہوگا، قرآن بتا رہا ہے کہ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ دنیا کا مال کام آئے گا، نہ دنیا کی دولت کام آئے گی، نہ دنیا کے منصب اور عہدے کام آئیں گے، نہ دنیا کے یہ نقشے کام آئیں گے۔ یہاں تک قرآن نے کہا کہ ایک سگا دوسرے سگے کے کام نہیں آئے گا۔
باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، نفسی نفسی کی رٹ ہوگی، میرا کچھ بن جائے، میرا کچھ بن جائے، میری بھلائی کا سامان ہو جائے۔ وہ دن یاد کریں میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، جب کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت یہ نیک اعمال کام آئیں گے۔ ایسے مشکل وقت میں، ایسی مشکل گھڑی میں، ایسی نفسا نفسی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک حسین نوجوان کی شکل عطا فرمائیں گے، اور یہ قرآن ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پوری دنیا پر نظر دوڑائے گا، ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھے گا، خواتین کو بھی دیکھے گا، مردوں کو بھی دیکھے گا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ اللہ کا قرآن پہچانے گا، نام لے کر کہے گا، او فلاں ابن فلاں کھڑے ہو جاؤ، او فلاں خاتون تم بھی کھڑی ہو جاؤ، یہ فلاں لڑکی تم بھی کھڑی ہو جاؤ، یہ فلاں شخص تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ کئی لوگوں کو یہ قرآن پہچانے گا، ان کو کھڑا کرے گا، اور پھر اللہ کے حضور جا کر کہے گا، یا اللہ یہ جن مردوں کو میں نے کھڑا کیا، جن خواتین کو میں نے کھڑا کیا ہے، یہ وہ خواتین اور مرد ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں میری لاج رکھی، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مجھ سے محبت قائم رکھی، میرے تعلق کو مضبوط رکھا۔ یا اللہ یہ وہ ہیں جو میری تلاوت کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے پڑھا کرتے تھے، مجھ پر عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، ان کو عام مجمع سے الگ کر دیا جائے۔ پھر یہ قرآن دوبارہ آئے گا اور مجمع پر نظر دوڑائے گا، پھر اور مجمع میں سے کچھ مردوں کو منتخب کرے گا، کچھ خواتین کو پہچانے گا، فلاں خاتون تم کھڑی ہو جاؤ، تم فلاں مدرسۃ البنات میں مجھ قرآن کو پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، فلاں خاتون تم کھڑی ہو جاؤ، تم میرے مدرسۃ البنات میں تم مجھے پڑھایا کرتی تھی، تم اس مدرسے کی معلمہ تھی، تم مدرسے کی طالبہ تھی، فلاں خاتون تم کھڑی ہو جاؤ، تم نے اپنی بچیوں کو اللہ کے قرآن کا زیور عطا کیا تھا، فلاں خواتین تم کھڑی ہو جاؤ، تم مجھ قرآن کے مطابق عمل کیا کرتی تھی، تم نے اپنے گھر کے ماحول کو قرآن کے مطابق بنا رکھا تھا، تم میرے قرآن کے حکم کے مطابق باپردہ زندگی گزارا کرتی تھی، تم نے اسلامی ماحول بنا کر اپنی بچوں کی اچھی تربیت کی تھی، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں شخص تم بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بڑے مجمع کو کھڑا کر کے پھر یہ اللہ کے حضور پہنچے گا اور جا کر عرض کرے گا، یا اللہ اب میں نے جن خواتین کو، جن مردوں کو کھڑا کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے پڑھا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، جنہوں نے اپنی بچیوں کو پڑھایا، میری لاج رکھی، مجھ سے محبت کو قائم رکھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرے قرآن تم سچ کہتے ہو، آج تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یا اللہ جس طرح دنیا میں یہ میرے پاسبان بنے رہے، آج میں ان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ یہ دنیا میں میرے مدرسوں کو چلایا کرتے تھے، یا اللہ آج میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ یہ دنیا میں میری لاج رکھتے رہے، آج میں ان کی لاج رکھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ ان کی بخشش کا سامان چاہتا ہوں، یہ دنیا میں میرے محافظ بنے رہے، یا اللہ ان کو بخشش کے پروانے عطا فرما دیجیے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قرآن کی اس سفارش کو قبول فرمائیں گے، اور حکم ربی ہوگا کہ جتنے بھی افراد کو اس قرآن نے کھڑا کیا، خواتین کو کھڑا کیا اور مردوں کو کھڑا کیا، ان تمام انسانوں کو قرآن کی سفارش سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ذرا اندازہ کیجئے کیا کام آیا، کیا دنیا کی دولت اور منصب، کیا یہ دنیا کے نقشے یہ کام آئے، یا اللہ کا قرآن کام آیا۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں ان مدارس کی قدر کیجئے، اللہ کے قرآن کا زیور ضرور حاصل کیجئے، اور صرف قرآن پڑھنا نہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ قرآن اسی لیے تو پڑھایا جا رہا تاکہ اس کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو بنائیں، اپنی انفرادی اور اجتماعی اور اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی اور قرآن کا ماحول بنائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اہلیان علاقہ کی جتنی بھی مائیں بہنیں اور بیٹیاں آئی ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی ماشاءاللہ آپ کے لیے یہ بڑی سعادت اور غنیمت کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں
مدرسہ علوم عائشہ للبنات، یہ ماشاءاللہ بڑے معیاری انداز میں یہ ادارہ کام کر رہا ہے۔ پہلے تو مدرسے کم ہوتے تھے، ایک ان کی اپنی ایوب بھائی کی بچیوں نے کہاں جا کر پڑھا، آپ کے اپنے علاقے میں مدرسہ بن گیا، آپ کے لیے تو کتنی آسانی ہو گئی۔ پھر بھی اگر ہم اس کو غنیمت نہ جانیں، قدر نہ کریں، تو اس سے بڑی کیا محرومی کی بات ہوگی۔ اب تو الحمدللہ ہماری بچیاں جو پڑھ پڑھ کر مدرسوں سے آئی، جو عالمہ بنی، انہوں نے الحمدللہ ہر محلوں میں مدرسہ بنا رکھا ہے، مدرسۃ البنات کام کر رہے ہیں۔ تو اہلیان علاقہ گلشن سلیمان میں جتنے بھی رہنے والے گھر ہیں، جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، اس مدرسے سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، یہ تعلق ہی وہاں پر کام آئے گا۔ اپنی بچیوں کو بھیجا کریں اور خوب اس مدرسے کو آگے بڑھائیں، کیونکہ یہی مدرسہ اور یہیں سے پڑھا ہوا علم اور علوم قرآنیہ دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدرسوں سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں کہ جنہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا اور اب اللہ کے قرآن پر محنت کر رہی ہیں۔ آگے سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسہ علوم عائشہ للبنات کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور جو ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں یہاں پر پڑھا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان معلمات کو بھی شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو ہماری بچیاں یہاں پڑھنے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس قرآن کے صدقے دنیا کی عزتیں، خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید اور کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی ایوب صاحب جن کی سرپرستی میں ماشاءاللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، ہمارے بھائی مولوی یوسف صاحب ماشاءاللہ اور دیگر جو توجہ دے رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ، اللہ سب کو شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو کہا جو سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔